بدشگونی بہت سی تہذیبوں اور معاشروں میں مروج رہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں یہ چیز مروج رہی ہے، اس کے بعد ہندوؤں میں بھی یہ چیز مروج رہی ہے۔ کسی بدشگونی اسے کہتے ہیں کسی جگہ یا شخص کو یا کسی دن کو منحوس سمجھنا، اسے بدشگونی کہتے ہیں۔ بسا اوقات جانوروں میں بدشگونی لیتے ہیں لوگ، جیسے کہتے ہیں جی الو یہ منحوس ہے، یہ بول دے تو کام نہیں کرنا چاہیے، بلی نے رستہ کاٹ دیا اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا بعض علاقوں میں بعض اشخاص کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کسی عورت کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی قبیلے میں کسی علاقے میں تو پورا علاقہ پورا محلہ وہ پورے سوسائٹی اس عورت سے پہ نفرت کرتے ہیں، جی اس نے بول دیا، اس نے یہ کر دیا تو اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس عورت ہے۔ یہ ساری چیزیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی موجود تھیں، اور یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے۔ جو لوگ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہ ان میں سے اکثر اس چیز کو خاطر میں نہیں لاتے، ان چیزوں میں نہیں پڑھتے، اور یہ ان کے نظریات اس طرح کی بدشگونی وغیرہ کے نہیں ہوتے۔ یہ جو جاہل پیروں کے پاس یا ملنگوں اور چرسیوں کے پاس جو لوگ بیٹھتے ہیں، اور جاہل پیر اس کو روایت دیتے ہیں اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، یہ ان لوگوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ اسے رواج دیتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت والے۔ ہم جب شریعت بیضا کے مطابق اگر ہم چلیں اور اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھیں تو ہمیں ان چیزوں سے نجات مل سکتی ہے، اور ہم اس متعدی مرض یا چھوت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ متعدی مرض یا چھوت کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح فرمایا الو کا بولنا بھی کچھ نہیں ہے، اور اسی طرح سرکار نے فرمایا ستاروں کی کوئی تاثیر نہیں ہے، اور ان چیزوں کے متعلق سرکار نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے کوئی چیز ایسی نہ لی جائے اور کوئی ایسی بدشگونی یا وہم اور وسوسہ دل میں نہ پیدا کیا جائے۔ اقبال نے کہا تھا یہ ستارے میری قسمت پر کیسے اثر انداز ہوں گے جو خود افلاک میں زار و زبو گھوم رہے ہیں۔ بعض اوقات ہاتھوں کی لکیروں پر کہا جاتا ہے جی اس میں ہاتھ میں یہ لکیریں نہیں ہیں، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ جو سڑک کے کنارے 10 روپے لے کر آپ کی قسمت کی حال بتا رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی قسمت کا یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ خود سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 روپے لے کر قسمت کی لکیر ہاتھ دیکھ کر قسمت کی لکیریں دیکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ صاحب قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، اور صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ بچہ جب 120 دن کا اپنی ماں کے پیٹ میں شکم میں مادر رحم کے اندر جب 120 دن کا بچہ ہوتا ہے تو خالق کے کائنات اس وقت ہی بچے کا شقی یا سعید ہونا، یعنی اس کی جو قسمت ہے اچھی بری جو بھی اس نے زندگی میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اس وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس میں قسمت میں یہ ہے وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کسی دن کو، کسی چیز کو، جانور کو یا کسی مہینے کو منحوس وغیرہ سمجھ لینا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واضح روایات سے یہ ثابت ہے 120 دن کا جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت سب کچھ یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ سفر بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ ماہ سفر المظفر چل رہا ہے، اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے جی اس کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، جی منحوس ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ شادی کریں کامیاب نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، اس طرح کی چیزیں انسانوں کے ذہن کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اور یہ وہی جاہل لوگ اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ولا سفر، سفر کچھ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بلائیں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے اگر کچھ ایسا ہوتا تو کائنات کی سب سے بڑی شادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح سفر المظفر میں ہوا۔
سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر المظفر میں ہوا۔ اب اگر نکاح کرنے سے کچھ ہوتا ہے تو اب بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ کس قدر عظیم شان گزری، کیا کچھ ہوا؟ اور اسی طرح سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا مولا علی مشکل کشا کے معاملات کس قدر حسین و جمیل گزرے، کہ کچھ اثر ہوا سفر کا؟ ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں جی بچے نہیں ہوتے تو مجھے بتائیے حسنین کریمین سے بھی زیادہ خوبصورت اور سیرت اور صورت کے لحاظ سے حسین اور اعلیٰ کردار کے مالک بھی کوئی شہزادے ہیں؟ اللہ رب العزت نے حسنین کریمین حضرت مولا علی مشکل کشا کو عطا کی، شادی سفر مظفر میں ہوئی، تو کیا کچھ ہوا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جاہل پیر ملنگ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اس کو رواج دیتے ہیں تاکہ ہماری دکانداری چمکتی رہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ علماء تو صلحاء تو اس کو سفر الخیر یا سفر مظفر کہتے ہیں، یعنی سفر خیر کا مہینہ یا برکتوں والا مہینہ کے ساتھ اسے منسوب کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، توکل کی یعنی منافی ہے۔ اب سرکار نے تو بدشگونی کو اس چیز کو کہ اس دن سے یہ ہو جاتا ہے، یہ عورت منحوس ہے، یہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، یہ اس طرح کے معاملات، اسے تو سرکار نے شرک سے تعبیر فرمایا کہ توکل کی یہ منافی ہے، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ توکل کے خلاف ہے چیز۔ اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ ہے اور اسی نے خوشیاں اور غمیاں اسی نے دینی ہیں، اسی لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سفر مظفر کے مہینے میں کوئی منحوس نہیں ہے، اس سے کوئی بدشگونی نہیں ہے، کچھ نہیں لینا چاہیے۔ یہ جو بدشگونی ہے یہ ہمارے دل کا وسوسہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماہ سفر المظفر میں ایسی کوئی بلائیں یہ کچھ نازل نہیں ہوتی، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ علماء صلحاء کے محافل میں اور ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ سارے معاملات اور یہ جو وسوسے ذہن کے ہیں، دل کے اندر وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، جاہل پیروں فقیروں ملنگوں چرسیوں سے بچیں، اور جو اعلیٰ صفت اور حقیقی اولیاء اللہ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، تو یہ وسوسے دل کے اندر جو ہیں یہ سارے خالق کے کائنات ان سے ہمیں محفوظ رکھے گا، یہ سارے وسوسے وہ دور کر دیں۔